ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ وہ جنگل کا بادشاہ تھا۔ روزانہ وہ کسی نہ کسی پرندے اور جانور کا پیچھا کر کے انہیں مار کر اپنا نوالا بنایا کرتا تھا۔ جنگل کے سبھی جانور شیر سے خوفزدہ تھے۔ انہیں اپنی زندگی کی فکر لاحق تھی وہ کہ اگر وہ باہر آئیں گے تو شیر ان کا شکار کر کے انہیں جان سے مار دے گا۔ ایک دن پریشان ہار جانور ایک جگہ جمع ہوئے اور شیر کے حملوں پر تبادل خیال کرنے لگے۔ اس اجلاس میں تمام جانوروں نے اپنی مشکلات کو بیان کیا اور شیر کے ڈر سے پیدا حالات کو سامنے رکھا۔ اجلاس میں موجود لومڑی نے تمام جانوروں کے سامنے ایک تجویز رکھی۔ سنو دوستو، میرے پاس ایک تجویز ہے۔ شیر کے حملوں سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ہم ایک ایک کر کے شیر کے پاس جائیں گے اور خود کو اس کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں 24 گھنٹے شیر سے ڈرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ سمجھ گئے دوستو؟ لومڑی کی تجویز سے سبھی جانور خوش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ہم تمہاری تجویز سے اتفاق رکھتے ہیں۔ ویسے ہمیں ایک دن مرنا ضرور ہے کہ چند دن آرام سے رہیں، باقی اللہ کی مرضی۔ اس اجلاس کے بعد لومڑی شیر کے پاس گیا اور اجلاس میں ہوئے فیصلے سے واقف کرایا۔ شیر نے کہا، تم جو کہو میں ضرور سنوں گا۔ تم تمام جانوروں کی تجویز سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر کسی دن مجھے کھانا نہیں ملا تو میں خاموش نہیں رہوں گا۔ تم تمام جانوروں کو کاٹوں گا۔ شیر نے کافی غرور و تکبر سے یہ بات کہی۔ شیر کی بات سن کر لومڑی نے تجویز کو منظوری دے دی اور پھر سے ایک ایک جانور روز شیر کے غار میں جانے لگا اور شیر اپنے گھر بیٹھے روز ایک جانور کو مار کر کھانے لگا۔ اسے بغیر محنت اور بھاگ دوڑ کے اپنی غذا مل رہی تھی۔ ایک دن خرگوش کی باری آئی اور وہ شیر کی غار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ خرگوش بہت ہی عقل مند تھا۔ اس سے یہ ہرگز منظور نہیں تھا کہ وہ بے وجہ شیر کا نوالا بن جائے۔ اسے محسوس ہوا کہ شیر بہت ہی ظلم کر رہا ہے۔ تبھی خرگوش کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ جب وہ شیر کے غار کے اندر پہنچا تو وہاں پر شیر کافی انتظار میں تھا۔ خرگوش کے تاخیر سے آنے پر وہ کافی برہم تھا اور کہنے لگا، میں تم لوگوں کو پہلے ہی پہنچا چکا ہوں کہ تاخیر سے آنے والے مجھے پسند نہیں ہے، اپنی شرائط کو نظر انداز کر رہے ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ شیر نے کافی غصے میں آ کر یہ بات کہی اور عاجزی کے ساتھ خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کیوں دیر سے آیا ہوں اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ خرگوش نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی، وہ جو بھی ہو جلدی سے بتاؤ۔ تب خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جناب کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں ایک اور شیر مل گیا، میں بہت ڈر گیا۔ میں نے اس شیر کو آپ کے بارے میں کافی اچھی باتیں بتائی، لیکن وہ شیر نے آپ کی توہین کی۔ مجھے اس کی باتوں پر بہت غصہ آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ ہمارے جنگل کے بادشاہ ہیں، اس کے بارے میں ایسا کیوں بول رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا، لیکن اس نے مجھے غصے میں آ کر مارنے کی کوشش کی۔ میں نے اس شیر سے کہا کہ اگر تم مجھے مارو گے تو میرے بادشاہ سلامت تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اس سے خبردار بھی کیا۔ اس کے جواب میں اس شیر نے کہا کہ تمہارے بادشاہ انتہائی بے وقوف ہے، گھر میں بیٹھ کر وہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ قائل کہیں کہ اگر اس میں ہمت ہے تو اس نے میرے سامنے آنے کے لیے کہو، یہ میرا اسے چیلنج ہے، پھر اسے پتا چلے گا کہ میں کون ہوں۔ تمہارے بادشاہ کے پاس ہمت تو اسے میرے سامنے لاؤ۔ یہ کہہ کر خرگوش شیر کو لے کر جنگل کے درمیان واقع ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ بادشاہ سلامت، آپ کنویں کے اندر جھانک کر دیکھیے، اس کے اندر وہ شیر بالکل آپ کی طرح نظر ہوتا ہے۔ شیر نے کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا اور پانی میں اپنے سائے کو دیکھ کر کہنے لگا، پانی کے اندر اسی شیر کا ایک عکس نظر آ رہا تھا۔ خرگوش کہنے لگا، ماشاء اللہ، آپ کو دیکھ کر وہ کیسے دھار رہا ہے؟ خرگوش نے شیر کو اور اکسایا، شیر آپے سے باہر تھا۔
اس نے زبردست چھلانگ پانی میں لگا دی اور پانی میں ڈوب گیا۔ میں کوئی شیر نہیں تھا، شیر بے وقوفی سے پانی میں گر گیا، آہستہ آہستہ وہ پانی میں ڈوب گیا۔ خرگوش کی عقل مندی سے نہ صرف اس کی جان بچی بلکہ جنگل کے تمام جانوروں کی زندگی بچ گئی۔ شیر سے سارے جنگل کے جانور اب محفوظ تھے۔ بچوں، ہم عقل مندی سے کام لیں تو ہر مصیبت سے بچ سکتے ہیں، صرف جسم سے نہیں بلکہ اخلاق سے بھی کام لینا چاہیے۔